بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 17 صفحہ نمبر 105 تا 108 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 17 نیلے پیلے موزے کی آج ہم مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی کو سمجھیں اور یاد کریں۔ الفاظ معنی درج ذیل ہیں: رعب، دبدبا، لائق، قابل، کامل، اپنے علم میں ماہر، کھوئے کھوئے، کئی خیالوں میں رہنا، موزے، جرابیں، اچھمبا، حیرت۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، پروفیسر صاحب کون سا مضمون پڑھانے میں کامل تھے؟ پروفیسر صاحب ریاضی کا مضمون پڑھانے میں کامل تھے۔ پروفیسر صاحب لوگوں کے سوال کتنی دیر میں حل کر دیتے تھے؟ پروفیسر صاحب لوگوں کے سوال چٹکی بجانے میں حل کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 3، پروفیسر صاحب کھوئے کھوئے کیوں رہتے تھے؟ پروفیسر صاحب کھوئے کھوئے اس لیے رہتے تھے کہ ان کے ذہن پر بہت سے بوجھ تھے۔ سوال نمبر 4، دو رنگوں کے موزوں کے بارے میں پروفیسر صاحب نے کیا بتایا؟ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں یہ دو رنگ کے موزے میرے گھر میں کہاں سے آئے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کے شاعر کا نام شان الحق حقی ہے۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ بے حد، بے حد لائق، بے حد قابل۔ ذہن پر ان کے بوجھ بہت تھے۔ ایک تھا نیلا، ایک تھا پیلا، بولے آپ نے سچ فرمایا، آج ہی میں نے گھر میں دیکھی، اس کا بھی ایک پاؤں تھا نیلا، اس کا بھی ایک پاؤں تھا نیلا۔ سوال نمبر 4، کالم الف اور کالم ب میں مصرعوں کے حصے بے ترتیب انداز میں دیے گئے ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق مصرعوں کا متعلقہ حصہ ان کے سامنے کالم ج میں لکھیں۔ کالم الف، کالم ب، کالم ج۔ کالج میں تھے ایک پروفیسر، بے حد لائق، بے حد قابل، ذہن پر ان کے بوجھ بہت تھے۔ ایک تھا نیلا، ایک تھا پیلا، حضرت یہ کیوں، حضرت یہ کیوں، حضرت یہ کیا، آج ہی میں نے گھر میں دیکھی، جانے گھر میں آئے کہاں سے۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے جاندار اور بے جان کی تذکیر و تانیث۔ جاندار کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے نر کے لیے مذکر جبکہ مادہ کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ مالی پودوں کی رکھوالی کرتا ہے، درجن کپڑے سیتی ہے۔ مذکر اسم کے لیے فعل بھی مذکر استعمال ہوتا ہے جبکہ مؤنث کے لیے فعل بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی، بے جان یا غیر جاندار اشیاء میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا، لیکن ان میں بھی بعض کے لیے مذکر اور بعض کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ کون سی بے جان چیز کے لیے مذکر بولا جائے اور کس کے لیے مؤنث، اس سلسلے میں اہل زبان کی پیروی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل جملے کو غور سے پڑھیں۔ میں نے آج ہی اخبار پڑھ لی ہے۔ یہ جملہ درست نہیں ہے کیونکہ اہل زبان کے مطابق اخبار مذکر ہے، لہذا مذکر اسم کے ساتھ فعل بھی مذکر آئے گا۔ اس طرح درست جملہ یوں ہوگا، میں نے آج کا اخبار پڑھ لیا ہے۔ سوال نمبر 5،
दर्ज अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़िह हो जाए। रोब, रोब, उस्ताद का बच्चों पर रोब है। सवाल, सवाल, हिसाब का ये सवाल बहुत आसान है। खुराक, अपनी खुराक अच्छी रखो। इज्जत, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। घर, मेरे घर का दरवाजा काला है। सवाल नंबर 6, नज़म, नीले पीले मोजे गौर से सुने और इसके खास खास नकात पर आपस में बातचीत करें। सवाल नंबर 7, इस नज़म में से अपना पसंदीदा शेर सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। सवाल नंबर 8, इस नज़म का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 9, झेल में दिए गए अशार को नस्र में तब्दील करके लिखें। कॉलेज में थे एक प्रोफेसर, इल्म का जिनके रोब था सब पर, बेहद लायक बेहद काबिल, इल्म रियाजी में थे कामिल। लोग सवाल जो लेकर आते हल कर देते चुटकी बजाते, ज़हन पर उनके बोझ बहुत थे, रहते थे कुछ खोए खोए। सवाल नंबर 10, उस्ताद की अजमत के हवाले से 10 ता 12 सत्रों पर मुश्तमिल मजमून लिखें। सवाल नंबर 11, झेल में दिए गए अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें, नीज़ इन अशार का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में बताएं। प्यारे बच्चों, आप इन अशार को पढ़ेंगे और इनका मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में बताएंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।